ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سفر کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا جو ان کا ساتھی تھا، کبھی سواری کے لیے، کبھی بوجھ ڈھونے کے لیے۔ جب دونوں نے سفر کا آغاز کیا تو بزرگ نے کہا، بیٹا، ہم دونوں پیدل چلتے ہیں، گدھے کو آرام کرنے دو، ابھی سفر لمبا ہے۔ دونوں باپ بیٹا خاموشی سے پیدل چلنے لگے۔ کچھ ہی فاصلے پر وہ ایک گاؤں سے گزرے تو چند لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے طنزیہ انداز میں کہا، واہ بھائی، کیسی عقل ہے، گدھا ساتھ ہے اور دونوں پاگلوں کی طرح پیدل چل رہے ہیں۔ باپ بیٹے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کچھ نہ کہا اور سفر جاری رکھا۔ باپ اور بیٹا گدھے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا، راستہ کچا اور تھکا دینے والا تھا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور چلے تھے کہ راستے میں کچھ لوگ ملے۔ ان لوگوں نے انہیں دیکھا اور حیرت سے ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیسے نادان لوگ ہیں، ایک گدھا ساتھ ہے اور پھر بھی دونوں پیدل چل رہے ہیں، کم از کم ایک کو تو سوار ہونا چاہیے۔ بزرگ نے ان کی بات سنی، بیٹے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن تھکن سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ تم سوار ہو جاؤ۔ بیٹا جھجکتے ہوئے گدھے پر سوار ہو گیا اور بزرگ حسن معمول پیدل چلتے رہے۔ کچھ دیر بعد انہیں پھر چند لوگ راستے میں ملے۔ ان لوگوں نے بیٹے کو گدھے پر سوار اور باپ کو پیدل دیکھ کر ناگواری سے کہا، واہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے، بیٹا آرام سے گدھے پر سوار ہے اور باپ کو پیدل چلا رہا ہے، یہ تو سراسر بدتمیزی اور بے ادبی ہے۔ یہ بات سن کر بیٹا فوراً گدھے سے اتر گیا اور شرمندگی سے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے شفقت سے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا، ہم نے ابھی ایک ہی صورت آزمائی ہے، ابھی سفر باقی ہے اور باتیں بھی باقی ہیں۔ جب باپ نے لوگوں کی بات سنی تو کچھ دیر خاموش رہا، پھر بیٹے سے کہا، بیٹا، لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، تم جوان ہو مگر یہ سفر لمبا ہے، تھوڑا سوار ہو جاؤ تاکہ ہم تیز چل سکیں۔ بیٹے نے والد کی بات مانی اور گدھے پر سوار ہو گیا۔ باپ حسن معمول پیدل چلتا رہا۔ کچھ دور جا کر پھر لوگوں کا ایک گروہ ملا۔ ان میں سے کچھ لوگ رک گئے، ان دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیسے بد اخلاق اور خود غرض لڑکا ہے، خود گدھے پر آرام سے بیٹھا ہے اور اس کا بوڑھا باپ دھوپ میں پیدل چل رہا ہے، کیسا نافرمان بیٹا ہے۔ یہ باتیں سن کر بیٹا شرمندہ ہو گیا۔ اس نے فوراً گدھے سے اتر کر اپنے باپ سے کہا، ابا جی، اب سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا، میں ایسے الفاظ سننے کے قابل نہیں۔ بزرگ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر نرمی سے کہا، چلو، اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں سوار ہو جاتا ہوں، لیکن یاد رکھو، لوگ ہر حال میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے۔ پھر بزرگ گدھے پر سوار ہوئے اور بیٹا پیدل چلنے لگا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ جوان بیٹا آرام سے گدھے پر بیٹھا ہے اور بوڑھا باپ دھوپ میں پسینے سے شرابور پیدل چل رہا ہے، تو انہوں نے تنقیدی نگاہوں سے دیکھا اور آپس میں کہنے لگے، کیسا بدتمیز لڑکا ہے، خود تو آرام سے سوار ہے اور اس کا بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے۔ آج کل کے بچے بس خود غرض ہو گئے ہیں۔ یہ بات باپ نے سن لی۔ اس نے فوراً بیٹے سے کہا، بیٹا، اتر جا، اب میں سوار ہو جاتا ہوں، شاید یہ زیادہ مناسب ہو۔ بیٹا فوراً گدھے سے نیچے آتر آیا اور باپ سوار ہو گیا۔ اب باپ گدھے پر تھا اور بیٹا پیدل ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور مقام پر پہنچے جہاں کچھ اور لوگ بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بوڑھا شخص گدھے پر بیٹھا ہے اور جوان لڑکا دھوپ میں پسینے میں بھیگا ہوا پیدل چل رہا ہے، تو ان کے چہروں پر بھی حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، واہ صاحب، آپ تو بڑے بے رحم نکلے، خود آرام سے سوار ہیں اور بیٹے کو پیدل چلا رہے ہیں۔
आखिर बाप को बेटे से मोहब्बत होती है, यहां तो उल्टी कहानी लगती है। ये सुनकर बाप ने आह भरी और बेटे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, बेटा, लगता है ये भी लोगों को पसंद नहीं आया। आओ अब कुछ और सोचते हैं। जब बाप बेटे ने यह सुना कि लोग अब भी तनकीद कर रहे हैं, तो बाप ने सोचा कि अगर सिर्फ एक का सवार होना भी मसला है तो क्यों ना हम दोनों सवार हो जाएं। उसने बेटे से कहा, बेटा, अब हम दोनों गधे पर बैठ जाते हैं, शायद लोगों का मुंह बंद हो जाए। अब दोनों गधे पर सवार होकर चलने लगे, मगर अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि एक और गिरोह से मुलाकात हो गई। इन्होंने देखा तो चीख कर कहने लगे, कैसे जालिम लोग हैं, एक बेज़बान जानवर पर दोनों बैठे हुए हैं, जरा भी रहम नहीं आता। ये गधा कब तक इन दोनों का बोझ उठाएगा, इंसान होकर भी एहसास नहीं। ये सुनकर बाप और बेटा दोनों शर्मिंदा हो गए। बाप ने आह भरी और आहिस्ता से कहा, बेटा, लोगों की बातें तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, हर हाल में वो कुछ न कुछ कहने को तैयार रहते हैं। बेटा भी सोच में पड़ गया, अब्बा जान, हम क्या करें? जब हम पैदल थे तो एतराज, जब मैं सवार हुआ तो एतराज, जब अब सवार हुए तो भी एतराज, और अब दोनों सवार हैं तो जुल्म का ताना। बुजुर्ग मुस्करा दिए, बस बेटा, यही दुनिया है कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचोगे तो कभी चैन से जीना ना आएगा। जब लोगों ने दोनों को गधे पर सवार देखा तो अफसोस से सर हिलाने लगे और बोले, क्या जमाना आ गया है, एक बेज़बान जानवर पर दोनों चढ़ बैठे हैं, ना किसी को रहम है ना एहसास। गधा तो बेचारा थक कर गिर ही जाएगा। ये सुनकर बुजुर्ग ने फौरन गधे को रोका, दोनों नीचे उतरे और एक दरख्त के नीचे बैठकर सस्ताने लगे। बेटा परेशान होकर बोला, अब्बा जान, हमने हर हाल में लोगों को खुश करने की कोशिश की, मगर कोई हाल ऐसा ना था जिस पर लोगों ने हमें सराहा हो। हर सूरत में किसी न किसी को एतराज रहा। बुजुर्ग मुस्कराए, बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यही दुनिया का दस्तूर है। अगर तुम लोगों की खुशी के मुताबिक जीने की कोशिश करोगे तो अपनी जिंदगी कभी अपनी मर्जी से नहीं गुजार पाओगे। हर हालत में कुछ न कुछ लोग बोलेंगे, कोई तुम पर हंसेगा, कोई तुम पर तनकीद करेगा, कोई नसीहत करेगा। असल अक्लमंदी यह है कि इंसान अपने ज़मीर और हालात के मुताबिक सही फैसला करे, न कि हर आवाज को सुनता रहे। बेटा खामोश हो गया, मगर अब वो समझ चुका था कि वो लोग क्या कहेंगे के चक्कर में पड़ने वाला इंसान कभी सच में सुकून हासिल नहीं कर सकता। दुनिया की जबान को काबू में रखना मुमकिन नहीं। लोग हमेशा कुछ न कुछ जरूर कहेंगे, इसलिए जिंदगी अपने उसूलों, नियत और सच्चाई के मुताबिक गुजारनी चाहिए। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।